بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. اے رسول کہہ دیجئے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے یہ کہ قریب ترین رشتہ داروں کی محبت کے. فداکاری. قریش کے سردار شہر مکہ میں دار الندوہ نامی جگہ پر ایک اہم کام کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. ان کا ارادہ تھا کہ پیغمبر کو قتل کر دیں تاکہ اسلام کا نوخیز پودا جڑ سے اکھاڑ پھینکیں. اسی اثنا میں شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں ان لوگوں کے پاس آیا اور پیغمبر کے قتل کے سلسلے میں اس طرح ان لوگوں کی رہنمائی کی کہ ہر قبیلے سے ایک شجاع جوان کا انتخاب کرو تاکہ وہ سب کے سب ایک ساتھ رات میں پیغمبر پر حملہ کریں اور آپ کو قتل کر دیں. اس طرح معلوم نہ ہوگا کہ کون سا قبیلہ اس قتل کا ذمہ دار ہے. اتنے میں فرشتہ وحی نے پیغمبر کو قریش کے اس ناپاک ارادے سے آگاہ کیا اور پیغمبر کو مدینے کی سمت ہجرت کا حکم الہی دیا. اس رات پیغمبر نے یہ ماجرا حضرت علی سے بیان کیا. یا علی، آج رات تم میرے بستر پر سو جاؤ. حضرت علی نے بڑے شوق سے قبول کیا. کافر منزل مقصود تک آ پہنچے تاکہ اپنے ناپاک ارادے کو اس رات میں عملی جامہ پہنا سکیں. پیغمبر کے گھر کا محاصرہ ہوا. مختلف قبائل کے چند مسلح افراد کو ایک دفعہ میں ہی گھر پر حملہ کر کے اپنے ناپاک ارادوں کو عملی جامہ پہنانا تھا. حضرت علی نے پیغمبر کے گھر میں نماز شکرانہ ادا کی اور آپ کی سلامتی کے لیے دعا کی. حضور نے بھی گھر سے نکلنے سے پہلے علی کو آخری احکامات سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا، یا علی، جو کام تم آج رات کرو گے میرے عزیز و اقارب اور اصحاب میں سے کوئی بھی اس کی انجام دہی کے لیے تیار نہیں. یا علی، تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے. تم میرے نزدیک وہی منزلت رکھتے ہو جو کہ ہارون کو موسیٰ سے تھی. تم میری جان ہو. پیغمبر دو افراد کے ہمراہ گھر سے نکلے. ان افراد کے لیے یہ بہت خوف کا باعث تھا کہ برہنہ شمشیروں کے درمیان سے گزریں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خدا پر ایمان سے لبریز قلب کے ساتھ مٹھی بھر خاک اٹھائی اور آسمان کی سمت اڑائی اور اس کے بعد ایک آیت کی تلاوت فرمائی اور اطمینان قلب کے ساتھ محاصرہ کرنے والوں کی صف سے گزرے. اب حملہ کرنے کا موقع آ چکا تھا. دشمنوں نے ایک دم گھر کے اندر حملہ کیا اور تمام تر نفرت اور غضب کے ساتھ تلواریں اٹھائیں تاکہ ایک ہی لہجے میں پیغمبر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں. لیکن جیسے ہی چادر ہٹائی ناگا چہرہ مبارکہ حضرت علی علیہ السلام پر نگاہ پڑی. وہی 17 سالہ جوان جو ہمیشہ پیغمبر کے ہمراہ ہوتا تھا اور کفار کے حملوں کے مقابل میں پیغمبر کا دفاع کرتا تھا. اس طرح پیغمبر کی جان اور سلامتی کی حفاظت کی گئی اور خدا نے امیر المومنین کی شان میں یہ آیت نازل فرمائی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات اللہ. اور آدمیوں میں سے ایسا بھی ہے جو رضائے خدا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو فروخت کرتا ہے